ہان کی سچائی اس کے یا اس کے آفیسرز کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن اس نے شاہ مینشن میں اس کی پوزیشن بہت سٹرانگ رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان سب کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا۔ وہ سب اسے گھر کا کوئی فرد سمجھتے ہی ٹریٹ کرتے تھے، گویا کہ وہ شاہ مینشن کا ہی بیٹا ہو کوئی۔ لیکن اس کی بہنیں، انہوں نے سیکیورٹی کے تحت مینشن نہ رکھا گیا تھا کہ سب کی نظروں میں آنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہان کی بیوہ خالہ جہان کے بھیجے گئے آنابی اور ان کے شوہر ہیما وقت جہان کے دیے گئے گھر میں رہتے، جہاں ہائی ٹرینڈ سیکیورٹی ہیما وقت آن ڈیوٹی رہتے تھے۔ یوں ہی زندگی کے شب و روز گزرنے لگے۔ ہان اور جہان کی اسٹڈی کے ساتھ وہ دونوں مارشل آرٹ اور فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ جہان ابھی MBA میں تھا جب اس نے بیوروکریسی میں اپنے قدم ڈالے۔ وہ یوں ہی بلندیوں سے بلندیوں تک پہنچ رہا تھا اور دونوں یکجان دو قلب بنے ہر میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ وہ جھنجھلائے انداز میں مسلسل موبائل کو گھما رہا تھا۔ 10 سے 12 مرتبہ ہو چکے تھے اسے کال کرتے ہوئے، لیکن وہ مسلسل نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ اس کا اصلی جلالی غصہ ادا رہا تھا جسے وہ علیزے کے سامنے کنٹرول ہی رکھتا تھا، لیکن ابھی اس کی بے جان ضد و اگنورنس کے اس طریقہ کار پہ اس کا اعصاب تننے لگے تھے۔ اس کے لیے اس وقت گھر جانا بہت مشکل تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچنے کے بعد ہان کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ہان، اس نے سنجیدگی سے آغاز کیا۔ کہاں ہوں؟ اس کے جواب دینے پہ اس نے ڈائریکٹ اپنی بات شروع کی۔ سر، ویلا ہوں اس وقت۔ خیریت؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے پیشانی مزے سے پوچھا تو وہ ٹھٹکا۔ نہیں سر، لیکن کیا ہوا؟ اس کے دل میں خود بدی سے ہونے لگی۔ تمہاری بھابھی میم پاگل ہو گئی ہیں۔ کل 10 بجے تک مینشن پہنچنے کے آرڈر دیے گئے ہیں، اس نے جس تپے انداز میں کہا۔ اس کے لبوں پہ زبردست قسم کی مسکان کھلنے لگی جسے اندر آتی مہروں نے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ ہان سٹاپ اٹ۔ اس نے شاید ہان کی مسکراہٹ کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی تبے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ سوری سر، لیکن شاید آپ کا اثر ہو رہا ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو اس کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ یار تم جانتے ہو میرا آنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں اگر نہ پہنچا تو وہ آ جائیں گی، اس نے مزید کہا تو اس نے ہاتھ بڑھاتے نہ سمجھی کی کیفیت میں کھڑی مہرو کا بازو کھینچتے اسے پاس بیٹھاتے بازو اس کے گرد پھیلاتے اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر دیا۔ سر بابی میم تو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہیں، اس لیے کل کے لیے ٹائم نکالیے۔ اس نے مہرو پہ گرفت مضبوط کرتے شرارت سے جہاں کو کہا تو وہ ایک دم رکا۔ 1 منٹ، وہ ایک دم بولا اور لیزے کا لہجہ یاد کرنے لگا۔ یہ دھمکیاں انہوں نے نہیں دی، بلکہ یہ سب ایک فضول انسان ہی کر سکتا ہے۔ آج بھی اس نے پرسکون ہوتے اپنے محسوس انداز میں کہا تو وہ بھی سمجھتا ہنس دیا اور تگ و دو کرتی مہرو کی ناک سے ناک مس کرنے لگا۔ لیکن پھر بھی آپ کا جانا تو بنتا ہے نا؟ بابی میم کافی اپسٹ ہے، اس لیے آپ کل کچھ وقت کے لیے آ جائیے، اس نے آپ کے فکر مندی سے کہا تو اس نے مبہم سا ہنکارا بڑھتے الوداع یہ کلمات کہتے فون رکھ دیا۔ چھوڑو مجھے دبیرہن، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر چھوڑے انسان بھی ہو سکتے ہو۔ اس کی جسارتوں پہ شرم سے پگھلتی وہ طنزیہ بولی تو وہ اس سے زبردستی باہوں میں لینے کی کوشش کرتا کھل کے ہنس دیا۔ اسے چھچوڑا پان نہیں بلکہ رومانس کہتے، اس نے شرارت سے اس کے رخسار پہ شدت بڑا لمس چھوڑتے کہا تو وہ منتشر ہوتی صاحب کے ساتھ رخ بدلنے پہ مجبور ہوگی۔ مجھے تنگ مت کیا کرو ورنہ میں ابھی لالے کو بولنے لگی تھی کہ تم مجھے تنگ کرتے۔ اس نے ابھی جہاں کی کال کے دوران اس کی شرارتوں پہ اشارہ کرتے اس سے گویا دھمکی دی، لیکن الٹا اس کی آنکھیں شرارت سے دمکنے لگی۔ کیا بتانے کا ارادہ ہے سر کو؟ اس نے شرارت سے چمکتی نگاہیں اس کے دلکش سراپے پہ مرکوز کرتے مسکراہٹ دباتے پوچھا، لیکن وہ اس کی نگاہوں سے بے پرواہ گردن اکڑاتی بولنے لگی ہے کہ تم مجھے بہت تنگ۔ بولتے بولتے اس کی نگاہ اس کے شرارت سے مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں سرخ چہرے پہ نگاہ گئی تو وہ چمک گئی اور زوروں سے دھڑکتے دل پہ قابو پانے کو اس کا بازو پڑے کرتی اٹھنے لگی۔ جا کدھر رہی ہو؟ مکمل تنگ تو کر لینے دو مجھے، پھر ایک دفعہ شکایت کر لینا۔ اس نے شرارت سے اس کی کلائی تھامتے اس کی کوشش ناکام بنائی۔
تو وہ شرم سے چور ہوتی پلٹی اور زور سے اس کے بال اپنے آزاد اور قید کلائی سے دبوچ لیے۔ تم انتہائی بے شرم انسان ہو، اس نے شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اس کے بال کھینچتے کہا۔ اس کی مسلسل دھیمی معنی خیز ہنسی اس کو سیخ پا کر رہی تھی۔ بس کر دو، گنجا کر دیا تو بچے کل کو گنجے پیدا ہوں گے، اس نے دانت نکالتے کہا۔ تم میں فضول میں اتنا شریف سمجھتی تھی، ایکچولی تم ایک نہایت چھچھوڑے بے شرم انسان ہو، وہ دانت پیستی بولی۔ ویسے مہرو بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس ویو میں، اس کی لو دیتی شرارتی سرگوشی پہ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ اس نے گہری پرتوش نظروں سے اس کے بغیر دوپٹے کے اس کے بہت نزدیک اس کے دلکش سراپے نظریں جمائے کہا، اور ایک نظر خود پہ ڈالی، اور پھر شرم سے لرزتے چہرے دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ایسو تو مت کرو، کیوں پاگل کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کو پیچھے سے باہوں میں بڑھتے اس کے بال سمیٹتے بائیں کندھے پہ ڈالتے پوچھا۔ تم بہت برے ہو، اس نے معمول کا جملہ بولا تو اس نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ مہر ثبت کی تو وہ چل گئی۔ ویسے مہر، اگر گنجا کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا ہو تو میں مکمل چھچوڑے پن، بے شرمی اور برے بننے پہ اتر سکتا؟ اس نے باہوں میں بڑے بیڈ کی جانب لے کے جاتے ہوئے اس نے شرارت اور معنی خیزی سے پوچھا۔ اس نے پزل ہوتے اپنے لب کھولنے چاہے، لیکن وہ تب تک اسے چپ کروا چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے گھیرے میں لیے محبت کی بارش میں بکھوتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے سب اس وقت مہر کو اس سے سب سے دور رکھنے کے سسے کیے کڑی تھی کہ دل میں اٹھتے بہت سے متجسس سوالات ان کے رشتے کے درمیان زنجیر بنتے جا رہے تھے۔ تم کون ہو؟ اور ابھی جہان کے ساتھ مینشن آیا تھا۔ جب فائل گاڑی میں بھول جانے پہ وہ اسے لینے مڑا، لیکن مڑنے پہ اس نے اچانک یہ سوال سنا۔ اس نے چونکہ سوال کرنے والی کو دیکھا تو ایک پل کو مبہوت رہ گیا۔ سی گرین کلر کی شارٹ شرٹ اور سکن کلر کے کیپری میں ملبوس، وہ مفلر کندھوں پہ پھیلائے اس کے سامنے اشتیاق سے آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کا ارتکاز گہرا تر ہو رہا تھا۔ سر و سفید رنگت، متناسب سراپا، بوڑھی بڑی بڑی آنکھوں پہ سایہ فگن پلکیں، سرخ ہونٹ، ایک پل کو اس کی نظر جکڑ کے رہ گئی۔ اس کے اس مسلسل انہماک پہ اس کا سفید رنگ گلابی پڑ گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے نروس ہوتے اپنا سوال دہرایا تو وہ چونکا سر جھٹکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ہے جہان ادھر واپس آ چکا تھا۔ ہان یہ مہرو ماں شاہ ہے، بورڈنگ میں ہوتی تھی، کل ہی آئی ہے، اس نے نپت اللہ سا تعارف کروایا۔ تو وہ رسماً مسکرایا اور اب کے اپنی نظر پہ قابو رکھا۔ او مائی گاڈ، تو یہ ہان ہے! تم جانتے ہو مجھے تم سے ملنے کا کتنا اشتیاق تھا۔ مینشن میں جسے کال کرو ہر طرف تمہاری ہی چرچا تھا۔ وہ اشتیاق بولتی چلی گئی، لیکن اس نے حیرت زدہ ہونے کے باوجود اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا کہ وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑے بندے سے کچھ بھی چھپا ناگزیر ہوتا تھا۔ اس نے اپنی نظر جھکائے رکھی، کہیں اس کی نظر مزید حدود کو پار نہ کرے۔ مہرو تم نہیں، آپ، بڑا ہے یہ آپ سے، اس نے محسوس انداز میں تنبیہ کی۔ سوری لالے، اس نے منہ بسورا، لیکن لالے اسے دیکھ کے پہلا لفظ یہی نکلا۔ تو اب پلیز، اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر اور جھکی نظر پر ڈالی۔ وہ جہان کو دیکھتے التجا کی تو جہان نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ بول اٹھا، ڈزنٹ میٹر سر، آپ مجھے تم کہہ سکتی ہیں مہر ماں بی بی۔ انہوں نے بات ختم کرتے جلدی سے کہا تو جہاں اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ وہی جہان نے غور سے اسے دیکھا کہ مینشن میں وہ کسی کو بھی اس طرح سے مخاطب نہ کرتا تھا، بلکہ جو جہان بلاتا وہی کہتا، لیکن اب اس طرح سے مہرو کو ایسے مخاطب کرنا۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے اسے ساتھ لیے اندر بڑھ گیا۔ اس نے اچانک نظروں کی تپش پہ مڑ کے دیکھا تو وہی زندگی میں پہلی بار دبیرحان کو یہ سچ لگا کہ مڑ کے دیکھنے والے پتھر ہو جاتے ہیں۔ مہر ماں شاہ کی دمکتی آنکھوں کے دل فریب جذبوں کے سمندر میں دبیرحان کا مضبوط دل ڈوب گیا اور اتنی گہرائی میں ڈوبا کہ ابھرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اگر آپ کل رات کو مینشن میں نہ پہنچتے تو میں آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، اور یہ محض دھمکی نہیں۔ معاویہ کو کال کرتے اس کے ہاتھ اس کی دھیمی جھجکتی لرزتی سرگوشی پہ تھمے، ایک بار، دو بار، تین بار۔
اس نے اس کے کہے الفاظ کو دہرایا اور تب اس کا نابی گنی منہ تلے لب نہایت جاندار طریقے سے مسکائے۔ رائٹ، اب تو آنا پڑے گا مسز علیزہ حدشاہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میرے ہوش کیسے اڑاتی ہیں۔ ان نے سینے میں اٹھے موزوں جذبات کی زور آور لہر کو دباتے پرتپش زمانی سے ہم کلامی کے سے انداز میں سرگوشی کی اور پھر سوتے سسٹم روم کی جانب بڑا ہیلو سر۔ اس کے آتے سب الرٹ ہو گئے۔ جو فٹنس اور ویڈیوز ہیں انہیں کل تک اکٹھے کرو، لیکن انہیں ڈسکلوز کرنے کی ٹائمنگ کل کی نہیں بلکہ پرسوں کی رکھ دو۔ اس نے سکرین پہ ایک گہری جائزہ لیتی نگاہ ڈالتے انہیں آرڈر دیا اور کوشش کی کہ وہ اس وقت ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرے کہ جس وقت علیزہ نے اسے وہ سب کہا تھا وہ کال سنتے سنتے سسٹم روم پہنچ گیا تھا اور تب خاموش ہونے کی وجہ سے اس کی دھمکی اس کے آفیسرز بھی ہوش و حواس میں سب سن چکے تھے۔ سر کل گھر جا رہے ہیں آپ؟ زبیر بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے ابر اچکا کے اسے دیکھا تو اس نے مچلتی مسکان فوراً دبائی۔ ہاں کام ہے مجھے، اس نے ادھر ادھر دیکھتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رائٹ سر، وی کین انڈرسٹینڈ، ان سب نے کورس میں کہا تو اس نے کھا جانے والی نگاہ ان پہ ڈالتے قدم واپس موڑے۔ وہ بھی پڑھی اور زینی سمیت بچوں کے ساتھ کرکٹ انجوائے کر کے فارغ ہوتی لاؤنج میں پاؤں پسار کے بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل بیپ کرنے لگا، لیکن اس نے مارے سستی کے اس نے مکمل اگنور کرتے ماما کا بھجوایا گیا اورنج فریش جوس منہ سے لگایا۔ لیکن اب کال کے بعد ہوتی میسج بیل سن کے اس نے چاروں ناچار ہاتھ بڑھا کے میسج دیکھا اور وہ کرنٹ کھاتے سیدھی ہوتا اس کے ہاتھوں سے لرز کے جوس سے جلک اٹھا اور موبائل گود میں آ گرا۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے بدن سمیت دوبارہ موبائل کی طرف چور نگاہ ڈالی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کس طرح سے اڑاتی ہیں۔ آ رہا ہوں دیکھنے کی کس طرح سے آپ ہوش اڑاتی ہیں میرے، اس لیے تیاری رکھیے کہ ہوش کس طریقے اڑانے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کے جس طریقے سے ہوش اڑاؤں گا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اس کے مختلف پرتپش سلگتے زمانی سے پیغامات اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑا گئے۔ معاویہ بھائی آپ کو اللہ پوچھے، اسے اس وقت ان سب کی روکنے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور لہو ہوتے رنگت کے ساتھ پاک بیٹھی تھی جب آیت اللہ ریپ کے ساتھ چچی اور زینی بھی وہاں آ گئی۔ کیا ہوا لیزے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے یوں ساکت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا لیزے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور یہ موبائل کیوں ایسے پڑا؟ اس کا میسج آیا ہے؟ چچی پریشانی سے پہ در پہ سوالات پوچھتی دور بڑے موبائل پہ نگاہ ڈالتے پریشان ہو رہی۔ آیت نے لبکتے موبائل پکڑا، بوکھلاتے اس کو چیک کرنے لگی، لیکن موبائل کو دیکھتے ہیں وہ یک مسکرائی پھر کھلکھلا اٹھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے چونکہ انہیں دیکھا تو اس نے مسکراتے موبائل ان کی طرف بڑھایا تو میسج دیکھ کے وہ بھی مسکراتی شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ علیزہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے موبائل رکھتے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ساری بات جاننی چاہی تو وہ چونکی۔ چچی وہ معاویہ بھائی کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا، حیدو کو اس طرح کہنا تو وہ آ جائیں گے۔ اس نے انگلیاں چٹاتے جھجکتے ہوئے آغاز کیا تو وہ افسوس سے سر ہلا گئی، گویا معاویہ اور لیزے دونوں کی عقل پہ ماتم کیا ہو۔ کیا مشورہ تھا؟ لائریب نے اشتیاق سے پوچھا تو اس نے نروس ہوتے سر جھکاتے انہیں بامشکل سب بتایا اور اپنی بیوقوفی جوہان کو سب کہنا ہولے ہولے انہیں بتایا تو سب مسکرانے لگی تو گویا کہ اب ہمارا بیٹا سچ میں جاننا چاہتا کہ اس کے ہوش کیسے اڑانے آپ نے۔ چچی شرارت سے بولی تو وہ ہنسی ہوتی بول اٹھی، چچی پلیز نہ کرے، مجھے بتائیے نا میں کیا کروں۔ وہ سچ میں بہت نروس تھی کہ اس نے اسے یوں پذیر کر دیا تھا۔ اس کے لفظوں نے اس کے اندر یوں ہلچل مچا دی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ گویا پہلی دفعہ اس سے مل رہی ہو۔ ادھر آؤ میں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا تو وہ فوراً کھسکتی ان کے قریب ہوئی تو انہوں نے ہولے ہولے کہنا شروع کیا۔ جو وہ بولتی جا رہی تھی سب کی شرارتی مسکان اور اس کے چہرے پہ پھیلی شرم کی سوہی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں کبھی نہیں، میں نہیں یہ کرنا۔ وہ دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپاتے شرم سے لرزی دھیمی آواز میں چلا اٹھی، جاؤ نیچے آرام سے۔ چچی نے جھڑکتے ہوئے اسے پکڑ کے نیچے بٹھایا تو وہ منہ پسوڑتی نیچے بیٹھی جبکہ وہ تینوں شرارتی مسکان سجائے اسے زمانی انداز میں تکنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، وہ مناتے ہوئے بولی تو چچی نے آنکھیں نکالتے گڑا، او ہو بھابھی کرنا کیا ہے؟ بس بھائی کو کھانا ہی تو سرو کرنا مبارک ہاتھوں سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے بنایا۔ زینی سے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے کہا تو وہ وہاں سے ہوگی۔ ہاں تو جو باقی سب کچھ کہہ رہی ہیں اس کا کیا کروں؟ اس نے اتنے معصوم انداز میں پوچھا۔
کہ انہیں بے ساختہ پیار آنے لگا۔ آپ ہی کے شوہر نے پھنسایا مجھے۔ وہ مزید ہفتگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہائے، تو مشورہ مانگا کس نے تھا؟ ویسے باقی بات چھوڑیے، دیکھیے مشورے کا اثر لالے سر کے بال چلتے آ رہے ہیں۔ زینی نے اس سے پوچھتے شرارت سے کہا تو وہ شرم سے چم اٹھی۔ آپ بنا معاویہ بائی کے پاس جا کے خراب ہو گئی ہیں۔ اس نے چمپ مٹاتے ہوئے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ اوہو، کوئی یاد کر رہا تھا ہمیں کیا؟ بوتل کے جن کی طرح معاویہ اور زوریز ٹپک پڑے تو اس نے ہفتگی سے منہ پھیر لیا۔ ویسے بابو بیگم میری ہیں تو میرے جیسے کام ہی کرے گی نا۔ ان کا اب لیے بغیر وہ پھرتی سے زینی کے پاس بیٹھا، اسے ہلکے میں لیتا بے باکی سے بولا تو وہ تڑپ کے اس کے ہتھیار سے نکلی اور کن آنکھوں سے زوریز کو دیکھا۔ شرم کیا کرے کچھ آپ، وہ لال ببوکا ہوتی بولی، جبکہ وہ بگاڑے انہیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے اور وہ اس کی حالت دیکھتا زور سے کہہ لگاتا۔ اس کی متوجہ ہوا۔ بابی جے کب آ رہے ہیں؟ اس نے علیزے سے پوچھا تو اس نے پھولے منہ سے جواب دیا، آپ بہت برے ہیں، غلط مشورے دیتے۔ اس نے آنکھیں پھیرتے کہا، وہ مطلب جے واقعی آ رہا ہے؟ اس نے اس کی بات کی پرواہ کے بغیر شرارت سے الٹا مطلب نکالتے کہا تو وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ رخ پھیر گئی۔ ویسے آپ کو کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ آپ اس کم عقلوں کے سردار سے مشورہ لیں؟ اس کا بچا ہوا جوس اس نے لبوں کے ساتھ لگاتے معاویہ کو تپ چڑھائی، لیکن اگلے ہی پل اس کے منہ سے جوس کلی کی صورت باہر نکلا۔ اتنا کھٹا جوس! اس نے بوڑھی سی شکل بناتے کہا، کون پی رہا تھا یہ ترش جوس؟ اس نے اس پوری طرح سے شکل بنائی کہ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو میں کہا کس نے کس سے چکھو، اب دونوں شرافت کے ساتھ ادھر سے غائب ہو جاؤ۔ چچی نے انگلی اٹھاتے کہا تو مصنوعی ڈر سے سہمنے لگے۔ ادھر کون سے بامبا بنانے کے خفیہ طریقے ڈسکس ہونے لگے ہیں؟ اس نے دانت نکالتے کہا تو چچی نے گھورا، معاویہ خیریت سے یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ آزاد گرد ہے کہ جہان بائی نے جو آ کے تمہاری مرمت کرنی ہے پورا کر دیکھے گا۔ لالا نے کہا تو وہ فوراً اچھلا، او مائی گوڈنس، اب اس دیول سے کون بچائے گا مجھے؟ وہ حواس بہتا سا کھڑا تھا اور پھر یکایک اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور وہ ہاتھ ہلاتا وہاں سے نکلا تو چچی پھر سے اس کی متوجہ ہوئی۔ علیزے کوئی ٹال مٹول نہیں یار، اتنا تو ویسے بھی یار میرے بچے کا اتنا حق بنتا ہے، شور ہے تمہارا۔ انہوں نے تنبیہ کرتے آخر میں شرارت سے کہا تو اس کی رنگت دہکنے لگی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے کھینچتی لاریب کے روم کی طرف بڑھتی مشن پر لگ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اچانک بہت پاس سے اس کی آواز سنی تو اچھل سے پڑی، لیکن اس پہ نگاہ پڑی تو غصے سے نتنے پھولنے لگے۔ ایسے جان نکالتے ہیں اچانک؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتا اس کے قریب گرنے کے سے انداز میں نیم دراز ہوا۔ ڈاکٹر ہوں، جان نکالنا یہاں بچانا تو پیشہ میرا، لیکن یہ دونوں کام بہت پیار اور دھیان سے کرتا ہوں۔ اس نے اس کے قریب جھکتے مانی ہیزی سے کہا تو وہ سٹ پٹائی۔ اب تم یہ بتاؤ تم نے کون سا کام کروانا ہے، جان نکلوانے والا یا جان لینے والا؟ اس نے بہت قریب ہوتے اس کے بعد تری سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو وہ بکھلا گئی۔ تم پیچھے ہو کے بیٹھو نا۔ اس نے بکھلاتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن یار ہم لوگ قریب ہوئے بغیر دونوں کام نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے اسے مزید سر پٹایا۔ آریان، اس نے سر سراتے ہوئے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے جھکا اور باری باری لب اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے تو اس کی سانس اٹک رہ گئی۔ پپلی جس نے سرخ ہوتے چہرے سے بمشکل بولا تو وہ اس کی حالت دیکھتا پڑے ہوا۔ اچھا دکھاؤ کیا دیکھ رہی تھی اس اتنے غور سے؟ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑا جس پہ وہ اس کے آنے سے قبل مگن تھی۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کرنا چاہا لیکن اس نے رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ شاید کوئی ترکش ڈرامہ تھا جسے وہ بہت مگن انداز میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پریشان اس لیے تھی کہ کوئی ایسا سین نہ آئے کہ اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس نے پلے کر دیا۔ 5 منٹ وہ بہت دھیان سے دیکھتا رہا اور وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اس وقت اس کے کتنے نزدیک بیٹھی تھی۔ اس کا سکون اس وقت متزلزل ہوا جب بولڈ سین کا سامنا ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سٹ پٹاتے ہوئے سکرین الٹ دی۔ کیوں بند کیا؟ اس نے ہنسی دباتے پوچھا۔ ویسے ہی مجھے پسند نہیں ڈرامہ، اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لاپرواہی سے کہا، لیکن مجھے پسند تھا۔ تم نے میرا سین ضائع کیا تو اب میں وہی سین تمہارے ساتھ کنٹینیو کروں گا۔
شرارت سے کہتے اس نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جس نے اس کے پیٹ میں اتنے زور سے چٹکی کاٹی کہ وہ کرنٹ کھا کے پڑے ہوا۔ پریحان، انہوں نے حیرت سے نکلتے اسے پکارا جو اس کے پیچھے ہٹتے ہی پھرتی سے بیٹھ سے کھڑی ہوتی خود کی حالت سنوارنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ابھی بھی شاک تھا کہ وہ اس سے ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ تھا کہ آپ ابھی تھرڈ کلاس لوفروں والی حرکتوں پہ قابو رکھیں۔ اس نے ببجکل غصہ نکالتے کہا، یار لوفروں والی نہیں ہیں، شوہروں والی ہیں۔ اس نے پھر سے اسے تھامنا چاہا لیکن وہ پھر سے جھکائی دیتی تیزی سے واش روم کی جانب لپکی۔ شوہروں والی ہیں تو ڈیسنٹ شوہر ہیں آپ، مجھے ہلکا لے رہے ہیں آپ۔ انہیں داغتا کرتے دل پہ قابو رکھتے اسے تڑی دکھائی واش روم غصے جب اس کے دھمکی پہ اس کا دل ضرور سے دھڑک اٹھا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ ڈیسنٹ ڈاکٹر شوہر کتنا بھاری پڑتا ہے آپ پہ۔ باپ بھی کھانا دے دے۔ اس نے زور سے ڈائننگ ٹیبل بجاتے کہا، کوئی فائدہ نہیں، شادی کا بھی رومانس اور کھانے کے لیے پھر بھی ترسنا رہتا ہے۔ پانی اور گلاس رکھتی زینی کو دیکھے اس نے حباسے سے جملہ کسا تو وہ کان لپیٹتی وہاں سے نکلی۔ اس نے گلاس میں پانی بھرتے اسے منہ سے لگایا۔ اس نے پانی پیتے ہی نظر گھمائی، اچھو اس کے منہ سے پانی فوارے کی صورت باہر نکلا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جے تو پھر اس کی آنکھیں یکایک شرارت سے چمکنے لگی۔ اوہ، اس کا مطلب کہ اس نے شرارت سے آنکھ مارتے اسے دیکھا تو وہ ہونہار تیوروں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، لیزے کو کیا کہا تم نے؟ اس نے دانت کچکچاتے اس کی طرف بڑھتے پوچھا تو وہ دانت نکالتے پیچھے ہوتا بولا، یار میں بہت معصوم سا بندہ ہوں، سب کی مدد کرنے والا تو بس ان کی مدد کی۔ اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا تو اس نے ابروج کھاتے اسے دیکھا، تمہیں آج میرے ہاتھوں فوت ہو جانا ہے، جو کہ ممکن بھی ہے۔ خوفناک سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ جو پہلے ہی چکنا تھا۔ اس نے ان دونوں کو وہاں موجودگی سے بے خبر آتی لیزے کو زور سے پکڑا، بابو ماں بچاؤ اپنے اس ہونہار شوہر سے۔ اس نے اس کا بازو اس طرح سے زور سے پکڑے اسے اس طرح سے گھمایا کہ وہ خود اس کے پیچھے جبکہ وہ بل کھاتی اس کے کشادہ اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ اس اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھی، لیکن حواس بہتا سی نیچے گرنے لگی تو کسی کی دو مضبوط باہوں نے اسے زندگی بخش سہارا دیا۔ مانوس لمس اور سگریٹ اور پوائزن کی ملی جلی مہک پہ اس نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا۔ آپ، وہ حیرانگی اور چٹپٹاہٹ سے یوں گویا ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے گمبھیر آواز میں پوچھا تو وہ دھڑکتی پستیوں سے ٹکراتے دل کی پور زور دھڑکنوں سے پاگل ہوتے وہ کھلاتے عادتاً لب دانتوں تلے دباتی دھیمے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا دانتوں کی بے رحم زد میں آیا لب کچلنے سے بچاتے چھڑوایا، اور تجھ کو کہاں خبر جانا کہ تیرے نچلے ہونٹ میں ہزار حملوں سے بڑھ کے تباہی ہے۔ اس کی لو دیتی سرگوشی پہ اس کا دھڑکتا دل پاگل ہوا، جب کہ سانس سینے میں اٹک گئی۔ اہم ماویہ کی شرارتی کھنکھارتی آواز پہ وہ بوکھلائی مڑی، لیکن فقط مڑی کہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ان نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا گویا کہ اسے پوچھنا چاہا ہو کہ کیا مزہ ہے، جب کو اس کی پرتپش گرفت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ بات دراصل یوں ہے کہ رومانس ادھر کرنا ممنوع ہے، اور پھر میرا بھی دل کرتا ہے، میری بیگم میرے ہاتھ نہیں آ رہی۔ اس کی راگ اپنے زور و شور پہ تھی جب اس نے نامحسوس انداز میں اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے، اس کے گردن کو بازو کے مضبوط شکنجے میں لیے وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ بابو، اس نے زوردار دہائی دی، لیکن وہ تو مدہوش سی اس کی پرشدت گرفت کے حصار میں کھڑی اس کی دہائی سے بے خبر تھی۔ چھوڑ دے ظالم، ایک تو تجھے تیری بیوی سے ملنے کا موقع دلوایا، پھر تو مجھ سے خفا ہے، ظالم چھوڑ دے مجھے۔ اس کی فریادیں عروج پہ تھی، لیکن وہ کان باندھ کے اسے لیے پرائیویٹ سیٹنگ ایریا میں چلا گیا۔ بھابھی ایسے کیوں کھڑی ہے؟ زینی نے اسے دیکھتے پوچھا، جو وہیں اسی جگہ سٹل کھڑی تھی۔ وہ آپ کے بھائی آگے وہ ہولے سے، سچ میں لالے آگے کدھر ہیں؟ آپ سے ملے؟ اس نے پے در پہ سوالوں کی بوچھار کی۔ وہ ماویہ بائی کو لے کے اس کمرے کی طرف گئے۔ اس نے اشارہ کرتے بتایا، آپ سے ملے؟ اس نے شرارتی انداز میں دہرایا تو وہ بلش کرتی خچر ہو گئی۔ ہاں وہ ادھر ہی۔ اس نے جلدی سے ڈائننگ ہال کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مزید کچھ نہ پوچھے۔ ماویہ کو لے کے ادھر کیوں گھسے؟ وہ جو اس سے ملنے کو بہت ایکسائٹڈ تھی،
اس لیے جلاتے ہوئے بولی، وہ شاید انہیں ڈانٹ رہی، یہ سب مجھے بتانے کے لیے۔ وہ جھجک سے بولی تو اس نے چھت پھاڑ کے لگایا تو وہ چمکے۔ ان نے حیرت سے آبرو سکڑتے اسے دیکھا۔ اس نے کیا؟ سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا، جو سبز کلر کے تراشیدہ سوٹ میں نکھری ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ بھابھی کتنا نکھری ہوئی لگ رہی ہے نا؟ زینی نے عائد کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گردن اکڑائی۔ اسے دیکھتے جواباً سرگوشی کی۔ 2 گھنٹے لگائے میرے ان معصوم ہاتھوں نے۔ چچی نے اشارہ کیا گویا گیم آن کی۔ اس نے ہولے سے آگے بڑھتے کھانا سرو کرنا شروع کیا۔ اچار گوشت کا باؤل لیے اس کی طرف بڑھتے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نو علیزہ پلیز، آج یہ شرم اور ڈر کہیں سلا کے آؤ۔ اس نے خود کو کوستے خود کلامی کی اور لب بینچتے انہیں مسکرانے کی شکل دیتی وہ اسے کھانا سرو کرنے لگی تو سب نے سمجھتے ہوئے دھیان کھانے کی طرف کیا۔ یہ کرے میں نے خود ٹرائی کیا، آپ کے لیے جھوٹ بولتے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اچھو کھانا کھاتے معاویہ زوریز آریانو کے ساتھ گلے میں پھندنے لگا تو اس نے ہبکی اور التجائی انہیں گولا ریلی۔ اس نے سر اٹھاتے اس کی جانب سے تیکھی نگاہیں ڈالی کہ وہ گڑبڑائی۔ جی بالکل، اور شد و مد سے مسکراتے اس نے خود پہ قابو پایا۔ بتنایا خود ہے تو کھلا بھی خود ہی دیں آپ۔ اس کی سرگوشی کی آواز کم از کم ہاف نشستوں تک ضرور گئی تھی اور جہاں جہاں گئی تھی ادھر سے دبی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ اس کی فرمائش پہ وفاق ہوتی فوراً مدد طلب نظر سے چچی کو دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سہلا تو وہ ہنسی ہوگی۔ اس بات سے بے خبر کے پاس بیٹھا وہ شخص اس کی ہر حرکت و سکنات سے باخبر تھا۔ اس نے لرز سے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور سالن میں ڈبو کے کامتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف لے گئی، لیکن چچی کے غصیلے اشارے پہ اس نے فوراً مسکان سجائی۔ یہ لے آپ کھائیے بھی میرے ہاتھوں سے۔ آیت کے فوراً ہاتھوں سے سمجھائے گئے ڈائلاگ کو اس نے فوراً سے بیشتر بولا تو وہ کافی محظوظ ہوا۔ او تو مطلب کہ مسز ہوش اڑانے کی پوری تیاریوں میں ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے نوالا اپنے منہ میں لیا۔ نہ جانے کس کی بے خبری تھی لیکن اس کی 2 انگلیاں بے احتیاط اور بے ساہتہ اس کے لبوں سے جا ٹکرائی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے فوراً سے بیشتر ڈش کی طرف چہرہ کرتے خود پہ قابو پاتے سروں پہ نظر ڈالی، دوسروں پہ نظر ڈالی کہ وہ کھانا کھانے میں مگن تھے۔ یوں ہی شور مچاتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اس کی بولتی چمکدار آنکھوں سے بے نیازی برتتے پا مشکل مسکراتے سے کھانا کھلایا۔ اس کے ہاتھ اٹھا کے منع کرتے ہیں وہ اس کی چیئر کے پاس سے ایسے ہٹی کہ گویا جیل سے قیدی چھوٹا ہو۔ ہاں پلیز مان جاؤ نا، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ جب اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، یار سمجھا کر 10 ہو چکے ہیں، یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں اب وہ تمہارے لیے کہیں ہو گیا جہاں تم نے بچپن گزارا۔ اس نے ایموشنلی اٹیک کرنا چاہا۔ اس وقت جا کے آپ کریں گی کیا؟ اس کے نہ ختم ہونے والے دکھ سننے سے پہلے ہی اس نے حد بندی کی۔ لالے سے ملنا ہے مجھے، ناک چڑھاتے جواب دیا گیا۔ تو صبح مل لینا، اس میں کیا بڑی بات، اس نے لاپرواہی سے کہا۔